السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا کثیرا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. قابل صد احترام اور صد افتخار معزز علماء کرام، ائمہ مساجد، باوقار سامعین، پردہ نشین، خواتین، نوجوان بچوں اور ساتھیوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو اس روئے زمین کی سب سے بہترین اور سب سے پاکیزہ کتاب، پاکیزہ کلام قرآن مجید کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے درمیان منعقد کی گئی ہے، اس کا سب سے بنیادی تقاضا ہم سے اور آپ سے تو یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو، اپنے ذہن و دماغ کو اور اپنے نفس اور روح کو اور اپنی زندگی کے تمام اعمال اور اطوار کو بھی پاکیزہ بنا لیں، جیسے یہ کلام، یہ کتاب اللہ رب العالمین کی پاکیزہ کتاب ہے. قرآن مقدس ہمارے اور آپ کے لیے، اہل کائنات کے لیے نہ صرف ہدایت اور رہبری کا سامان ہے، بلکہ اس روئے زمین کا وہ معجزہ ہے جس معجزے کے مقابلے میں دنیا کی ساری بلاغتیں، دنیا کے سارے اہل بلاغت، دنیا کی ساری فصاحتیں اور دنیا کے سارے اہل کلام نہ صرف یہ کہ پسپا اور ناکام ہو گئے، بلکہ انہوں نے اپنی پسپائی کو اور اپنی ناکامی کو اللہ رب العالمین کے اس کلام اور اس کے اعجاز کے سامنے قبول کیا. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے رسالت میں دار ارقم کا وہ واقعہ آپ یاد کیجئے جب چھپ چھپ کر کے نگاہوں سے پرے رات کی تاریکیوں میں مکہ کے بڑے بڑے سردار، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، زبان رسالت سے اس کلام ربانی کو اور اس پاکیزہ اور معتبر کلام کو سننے کے لیے جایا کرتے تھے. کبھی رات کی تاریکی میں ابو سفیان پہنچ جاتے، کبھی رات کی تاریکی میں ابو جہل پہنچ جاتا، کبھی مکہ کے دوسرے سردار پہنچ جاتے جو دن میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے، آپ کے راستے میں پتھر ڈال کر کے دین حق کو روکنے کی سازشیں کیا کرتے تھے، جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، آپ کی جان کے پیاسے تھے. وہ رات کی تاریکیوں میں لوٹ کر کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلام ربانی کو سننے کے لیے دار ارقم کے دروازے پر، اس کی چوکھٹوں پر، اس کی کھڑکیوں پر اور اس کے جھروکھوں پر، اس کی جالیوں پر کان لگا کر کے غور سے سنا کرتے تھے. عتبہ ابن ربیعہ کا واقعہ یہ قرآن کی عظمت کے لیے کافی ہے. جب مکہ کے سارے کافروں نے ڈیلیگیٹ اور نمائندہ بنا کر کے عتبہ کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھیجا اور آفر دیا
کہ آپ قرآن کی دعوت سے رک جائیں، آپ توحید کی دعوت سے رک جائیں، آپ اللہ کے کلام سے رک جائیں۔ عتبہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ مکہ کے صنادید کے آفر کو لے کر کے پہنچے، اپنی باتوں کو رکھا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی باتوں کو، عتبہ کے آفر کو سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا عتبہ اگر موقع ہو تو میں قرآن کی 2-4 آیتیں تمہیں سنا دوں۔ عتبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے محمد، تمہارے پاس جو کلام ہے وہ سناؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں سنائی، 1 آیت پڑھی، 2 آیت پڑھی، 3 آیت پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے دیکھا کہ عتبہ جو پوری رعونت کے ساتھ، پورے اکڑ کے ساتھ، پورے تکبر کے ساتھ، مال و دولت کا کبر اور غرور لیے ہوئے اور مکہ کے لوگوں کی طاقت کا گھمنڈ لیے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھکانے کے لیے آیا تھا، آپ کی دعوت کو دبانے کے لیے آیا تھا، وہ 2-4 آیتوں کے بعد ہی سرنڈر ہو گیا، نگاہیں جھک گئی، ہاتھ کمر کے پیچھے پہنچ گئی، اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان آیتوں کو سن کر کے مکہ کے کافروں کے پاس لوٹا تو قبل اس کے کہ ان کافروں سے ملاقات ہو، نگاہیں جب نگاہوں سے ٹکرائی تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کی نگاہ اور اس کے چہرے کی جھریاں بتا رہی ہے کہ محمد کا جادو عتبہ کے دماغ پر، عتبہ کے دل پر چڑھ چکا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ بولتا ہے، قرآن کی ایک ایک سطر بولتی ہے، قرآن کا ایک ایک نقطہ بولتا ہے، قرآن کا ایک ایک اعراب بولتا ہے، قرآن کی ایک ایک حرف بولتی ہے۔ قرآن وہ طاقت ہے جس نے اپنے کلام کے ذریعے سے، جس نے اپنے اعراب کے ذریعے سے، جس نے اپنے نقطوں کے ذریعے سے، جس نے اپنی فصاحت کے ذریعے سے، اپنی بلاغت کے ذریعے سے دلوں کو موم کیا تھا۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو سناتے تھے اور ان کے دلوں کے اوپر اثر ہوتا تھا۔ جب مکہ کے لوگوں کے پاس واپس جاتے تھے تو ان کا ایک ہی پروپیگنڈا تھا کہ محمد کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے، اور اس کلام میں وہ روحانی اور پاکیزہ بھری تاثیر ہے جو اللہ رب العالمین نے عرش اعظم سے اتارا۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، آج ہم بہت ہی احساس کمتری کے شکار ہیں۔ ہم یہ تصور کر بیٹھے ہیں کہ قرآن جو عربی زبان ہے اس کا پڑھنا ہمارے اور آپ کے لیے دنیا میں پسماندگی کا ذریعہ۔ اگر ایک بچہ مدرسے میں عربی پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو گلی اور محلے میں قرآن کے پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، اذانوں کو سننے والے، نمازوں کو پڑھنے والے ہی اسے تانا دیتے ہیں کہ کیا پڑھ رہا ہے؟ عربی پڑھ رہا ہے، عربی مدرسے میں پڑھ رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج دنیا کے اندر عربی زبان انٹرنیشنل پیمانے پر دنیا کی ان 6 بڑی زبانوں کے اندر داخل ہے جسے اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ہے۔ انگریزی، فرانسیسی، جرمن، اسپینی اور چائنی زبان جو دنیا کی سب سے معتبر اور مؤثر زبان مانی جاتی تھی، جس کے بولنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، وہ 1973 میں جب اقوام متحدہ نے پوری دنیا کا سروے کیا تو اس کو یہ محسوس ہوا کہ عربی زبان کو بھی اقوام متحدہ کی سرکاری اور آفیشیل زبان میں شامل کرنا چاہیے۔ آج عربی زبان دنیا کی 6 بڑی زبانوں کے اندر ایک آفیشیل زبان مانی جاتی ہے اور سرکاری زبان مانی جاتی۔ اقوام متحدہ کے اسٹیج پر اگر کوئی آدمی انگریزی میں اسپیچ دیتا ہے، چائنیز زبان میں اسپیچ دیتا ہے، جرمن زبان میں بات کرتا ہے اور وہ اسپینی زبان میں بات کرتا ہے تو ڈائریکٹ اس کا ٹرانسلیشن اقوام متحدہ کے کانفرنس ہال سے عربی زبان میں ہوتا ہے، اور اگر اس کی قراردادیں انگریزی میں لکھی جاتی ہیں، اسپینی زبان میں لکھی جاتی ہیں، جرمن اور چائنا بھاشا میں لکھی جاتی ہیں تو عربی زبان میں بھی لکھی جاتی ہیں۔ یہ قرآن کے عظمت کے لیے اور اس کے اعزاز کے لیے کافی ہے۔ ہمارے اور آپ کے بمبئی شہر میں، بنگلور ہائی ٹیک میں،
हैदराबाद हाईटेक में, कलकत्ता हाईटेक में फेसबुक कंपनियां, व्हाट्सएप कंपनियां, अमेज़न कंपनियां, फ्लिपकार्ट कंपनियां आज अरबी जुबान बोलने वालों को हायर करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर 500 मिलियन से ज्यादा लोग आज अल्लाह के इस कलाम को बोलते हैं और अल्लाह के इस कलाम में बात करते हैं। मेरे दीनी भाई और दोस्तों, हम एहसास कमतरी का शिकार ना हो, एहसास कमतरी के अंदर मुब्तला ना हो। हमारा रवैया ये होना चाहिए कि हमारे घर में हर बच्चा हाफिज हो, हमारे गांव में, हमारे महल्ले में हर मुसलमान हाफिज हो। हमारे उलमा बैठे हैं जिन्होंने मदीना यूनिवर्सिटी से और अरब की यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल की है। उन्हें मालूम है कि वहां एक गाड़ी का ड्राइवर भी हाफिज होता है, एक पार्क के अंदर जो चपरासी होता है, जो कैंची से उसके फूलों को काटता है, वो भी अल्लाह के फजल से हाफिज होता है। एक होटल का गेट कीपर होता है, वो भी कुरान का हाफिज होता है। अक्सरियत कुरान की हाफिज है। आप चले जाइए मक्का से मदीना टूर करते हुए, आपको गाड़ियों के अंदर ऐसे लोग मिलेंगे जो कुरान के पारों को खोल करके आपको पढ़ते हुए नजर आएंगे। हॉस्पिटलों में चले जाइए, डॉक्टरों के इंतजार में कतार में लोग बैठे हुए हैं। मरीज भी कुरान पढ़ रहा है, डॉक्टर भी कुरान पढ़ रहा है, कंपाउंडर भी कुरान पढ़ रहा है। ये अल्लाह का कलाम है और उस कलाम की अजमत है जो दुनिया के अंदर आज भी मौजूद है। हम गाफिल हैं, हम कुरान से गाफिल हो गए, हमने कुरान की अजमत से अपना दामन छुड़ा लिया और हम पीछे रह गए। अगर यही हमारी और आपकी गफलत रही तो हम दुनिया के अंदर पसपाई के शिकार होंगे। कुरान ने हमें और आपको अजमत अल्लाह के कलाम के जरिए से अता की थी। मेरे दीनी भाई और दोस्तों, वक्त नहीं है कि मैं आपसे ज्यादा गुफ्तगू करूं, सिर्फ एक बात करके अपनी बात खत्म करता हूं। कुरान की अजमत यह है कि इस कुरान की तिलावत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आईने इबादत करार दिया है। एक एक हर्फ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 10-10 नेकियां लिखी हैं। कुरान का पढ़ना यह आईने इबादत है। अगर आप तदब्बुर कर सकते हैं तो नूरुन अला नूर है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई हरज की बात नहीं है। मन करा हरफन मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको यह बताना चाहता हूं कि कुरान का पढ़ना, कुरान की तिलावत करना यह आईने इबादत है। और उसके आगे अगर आप तदब्बुर करते हैं, तर्जुमा पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, उसके मानी को समझते हैं, उसके मतालिब को समझते हैं, उस पर अमल करते हैं, अल्लाह के अहकाम को पढ़ते हैं, तो ये नूरुन अला नूर है। आप कुरान पढ़िए, आप कुरान को अपने सीने से लगाइए, अपनी जुबान को अल्लाह के कलाम से मुअत्तर कीजिए, अल्लाह के कलाम से अपने सीनों को सजाइए। इसी में हमारी और आपकी कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन मकासद के लिए आज की ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, उसमें कॉन्फ्रेंस के कायम करने वाले और उसको बर्पा करने वाले, उसको मुनाकिद करने वाले तमाम जिम्मेदारान को और अन्नसीहा फाउंडेशन के जिम्मेदारान को अल्लाह रब्बुल आलमीन इखलास अता फरमाए और उनकी कामयाबी और जिद्दोजहद को अल्लाह रब्बुल आलमीन शर्फ कबूलियत अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।